بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں بھی ہوں گی اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر لکھ دے گا، اور جس میں نہیں ہوں گی نہ اسے شاکر لکھے گا اور نہ ہی صابر۔ وہ دو خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1، جو اپنے دین میں اپنے سے اوپر والے کو دے کر اس کی پیروی کرے، اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اور اللہ عز و جل نے اسے اس شخص پر جو فضیلت دی ہے اس پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے تو اللہ عز و جل اسے صابر و شاکر لکھ لیتا ہے۔ نمبر 2، جو دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اوپر والے کو دیکھے، پھر اپنی محرومی پر افسوس کرے تو اللہ عز و جل نہ اسے صابر لکھتا ہے اور نہ ہی شاکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو نہ دیکھو، بس تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ کہیں اللہ عز و جل کی نعمتوں کو خود سے دور نہ کر بیٹھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، کیونکہ مہربانی عقل کا سرچشمہ ہے، اور دنیا میں بھلائی والے ہی آخرت میں بھلائی والے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں پر مہربانی کرنا صدقہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل نے مجھے لوگوں پر نرمی کرنے کا اسی طرح حکم دیا جس طرح فرائض قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل پر ایمان لانے کے بعد لوگوں پر مہربانی کرنا عقل کا سرچشمہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اور دنیا میں بھلائی والے آخرت میں بھی بھلائی والے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے، دنیا میں تکبر کرنے والے آخرت میں بھی متکبر ہی شمار ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جائے اور وہ مدد پر قدرت کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں؟ آج کے دن میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نور کے ایسے ممبر ہوں گے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، یعنی ان سے خوش ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وہی لوگ میری محبت کے حقدار ہیں جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے، میری خاطر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔